نکل جاتے ہیں کہ بولنے کا مفہوم اور مطلب اور مقصد وہ نہیں ہوتا ہے جو وہ بولنا چاہتے ہیں. جیسے میں ابتداء شروع میں بیٹھ کر پیشانوں کو دیکھا کرتا تھا تو اچانک ایک خاتون کمرے میں داخل ہوئی ہوئے سے بچے کو لے کر مٹھائی کا ڈبہ خرید میں رکھی اور وہ بچے کو میرے گود میں ڈال دیا. میں بے خیالی میں بیٹھا ہوا تھا کچھ تعویذ لکھتے ہیں گود میں بس بچے کو میرے ڈال دی اور کہنے لگی حافظ صاحب یہ پوری آپ کی محنت کا ہے. تو میں تھوڑی دیر کے لیے ایک دم اچانک اچنبے میں ہو گیا اور میں حیران ہو گیا اور پریشان ہوا اور اندر بیٹھے ہوئے لوگ پوری میری طرف دیکھ رہے تھے. میں نے کہا خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے, خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے, تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے. میں نے کہا ماں محنت میں نے کیا کیا اس معاملے میں, محنت تو آپ کے شوہر کی ہے, میں نے صرف دعا کی. تو کہنے لگے نہیں حافظ صاحب پلیز سوری میرے کو بولنے نہیں آتا. میں نے کہا اگر بولنے نہیں آئے تو خاموش ہو جانا, ایسے بول کے نکل جائیں گے ہے نا. اگر میں خاموش ہو جاؤں تمہاری اس گفتگو پر تو کمرے میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو وہ بچہ ملتا جلتا دکھنا شروع ہو جائے گا. اگر میں خاموش نہ ہوں تو لوگ کبھی بچے کو دیکھیں گے, کبھی میری طرف دیکھیں گے, کبھی بچے کو دیکھیں گے. تو جب دل خراب ہو جاتا ہے کسی کے تعلق سے تو دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. جب دماغ خراب ہو جاتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں. اس کی خرابی کا یہ اثر ہے کہ آنکھوں کو بھی ہے نا سب وہ نظر آنے لگتا ہے, حقیقت نہیں جھوٹ نظر آتا ہے جب دماغ خراب ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر میں بچہ بھی حافظ صاحب سے ملتا جلتا دکھنا شروع ہو جائے گا. آپ کی طرف دیکھیں گے ذرا سیم آنکھ دکھ رہے ہیں کیونکہ وہ سب اس کے کہے ہوئے الفاظ کو ہے نا حقیقت میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو کبھی آنکھ ملتی جلتی دکھے گی, کبھی ناک دکھے گی, کبھی چہرہ بھی دکھنا شروع ہو گئے ہے نا. کیوں کہ دماغ خراب ہو چکا ہے. حقیقت وہ نہیں ہے جو کہہ رہی ہے, حقیقت وہ ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا ہے. حقیقت یہ نہیں ہے. تو میرا بعض مرتبہ عقیدت اور محبت میں کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی حقیقت میں ایسا ہے. تو بہرحال کوئی فرشتوں سے بات نہیں ہوتی, اللہ میاں سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن حق اور سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان میں اثر و تاثیر دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. جبرائیل اس محبت کو ساتوں آسمان کے فرشتوں میں پہنچا دیتے ہیں, وہ اعلان کر دیتے ہیں اور ساتوں آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. ساتوں آسمان کے فرشتے زمین پر اتر کر اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں اور لوگ دور دور سے چلے آتے ہیں اور اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور میرا رب کہتا ہے جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو اس کی زبان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کی سانس کی ہر رفتار کے ساتھ, اس کی دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ میں کبھی کبھی اس کے پیر بھی بن جاتا ہوں. وہ آنکھ نہیں, وہ دیکھتا نہیں ہے بلکہ میں دیکھتا ہوں. وہ سنتا نہیں, میں سنتا ہوں. وہ بولتا نہیں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. وہ دیتا نہیں بلکہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. وہ چلتا نہیں بلکہ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں. تو حق یہی ہے, سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں زبان میں وہ اثر و تاثیر دیا ہوا ہے کہ مجھ سے انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ حافظ صاحب والد محترم کی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ روح پرواز ہو چکی ہے, چند سیکنڈ کے مہمان ہیں, یعنی سب کچھ جا چکا ہے, تھوڑی سی کیا کہتے ہیں روح ابھی یہاں گلے کے پاس اٹکی ہوئی ہے, بس 5 منٹ انتظار کر لو پھر تیاری شروع کر دیں. اب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ حافظ صاحب پلیز دعا کریے, پلیز دعا کریے. تو میں نے کہا ایسے سچویشن میں ان کے غم میں مزید میں کہوں وہ چلے گئے تو اور دکھ ہوگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار, کان پہ لگا دو دعا پڑھ دوں گا, کان پہ لگا تو دعا پڑھ دوں گا. میں نے جیسے ہی دعا پڑھی میں نے کہا دعا پڑھ دیا ہوں, آپ فکر نہ کرو. 10-15 منٹ کے بعد کیا کہتے ہیں پیروں میں ان کی حرکت آنا شروع ہو گئی. سبحان اللہ. 3 دن پہلے وہ نوجوان آیا, کہنے لگا کہ حافظ صاحب 10-15 منٹ کے بعد پیروں میں حرکت آنے لگی, پھر ہاتھ بھی ہلنا شروع ہو گئے. میں نے فوراً ڈاکٹر کو کال کیا تو اس نے کہا میں نے کہہ دیا مر گئے, وہ بلا کیوں رہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ان کے پیر ہل رہے ہیں, ہاتھ ہل رہے ہیں, پلیز آپ آئیے. بولے میں, ڈاکٹر صاحب نے کہا میرے پاس سواری نہیں. بولے میں آ رہا ہوں آپ کو لینے کے لیے. وہ کار لے گیا اور ڈاکٹر صاحب کو لمبایا تو اس سے پہلے وہ ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ.
کہنے لگے کہ حافظ صاحب کی دعا سے میں واپس آ گیا، سبحان اللہ، میں مر گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ مہلت دیا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس لیے مجھے بھیجا ہے۔ کہنے لگے کہ آج 8 بجے سے لے کے کل صبح 8 بجے تک اب آپ لوگوں کو مجھے سمجھانا ہے۔ بولے حافظ صاحب ایسی ایسی باتیں کرنے لگے ہے کہ زندگی میں کبھی ان کی زبان سے ہم نے ویسی باتیں سنائی نہیں۔ گاؤں والے ہیں، دیہاتی ہیں، اور اوسا شہر کی یوں سمجھ لو کہ وہ پورا گھر ہے نا غنڈہ گردی میں اس شہر کا نمبر 1 کیا کہتے ہیں خاندان ہے، لیکن غریب سے جب سے رجوع ہوئے ہیں وہ گھر والے الحمدللہ سارا کیا کہتے ہیں گاؤں کہتا ہے کہ حافظ صاحب سارا گاؤں کیا کہتے ہیں ان کے غنڈہ گردی سے پریشان تھا، لیکن الحمدللہ جب سے آپ کی نسبت ملی ہے اور آپ کی تعلیم اور تربیت اور آپ کی صحبت میں ہے، ماشاءاللہ سارا گاؤں اب ان سے امن میں ہے، سکون میں ہے۔ تو ماشاءاللہ بتاؤ جو کل تک غنڈہ گردی کرنے والے تھے اب گھر کا گھر ماحول ایک دینی ماحول بنا ہے، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، ذکر گھر میں ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد حافظ صاحب کی ہر بات پر وہ عمل کرنے والے بن گئے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان نے مجھ سے کال کیا اور کہا کہ حافظ صاحب والدہ کی بھاوت سے کوئی جھگڑا ہو گیا اور والد صاحب والدہ نے ان سے جھگڑ کے میرے بھابھی کو اور بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ پلیز حافظ صاحب جب سے بڑا بھائی اور بھابھی گئے ہیں گھر میں کیا کہتے ہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، یعنی بس گھر کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پلیز حافظ صاحب والدین آپ کی بات کو بہت مانتے ہیں، پلیز ذرا آپ فون کر کے بتائیں گے ہے نا کہ ان کو پھر دوبارہ کیا کہتے ہیں گھر بلا لیں، ہم لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے والدہ محترمہ کی حافظ صاحب تھوڑی سی زیادتی ہے جس کی وجہ سے ان کو مجبوراً اپنے گھر سے نکلنے کی نوبت آئی ہے، لیکن میں کال کے آپ بتانا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر وہ فون نمبر دیے، میں نے ان کو کال کیا جن کا انتقال ہوا، میں نے بہت دیر تک ان سے تفصیل سے بات کی اور اس کے بعد میں نے ان کو ساری تفصیلات بتائی۔ دیکھیے ایک چیز ذہن میں رکھیے، قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اولاد کو حکم دیا احسان کا معاملہ کرنا، محبت کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، بہرحال ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اف بھی نہیں کرنا۔ قرآن صرف ایک رخ اور ایک بات کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ قرآن میں مردوں کا ذکر ہے، ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ قرآن کی آیت یاد ہوئی، نازل ہوئی المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ اب یہاں پر مرد کے ساتھ عورت کا ذکر ہے۔ قرآن کا اصول ہے کہ جہاں پر مرد کا ذکر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر عورت کا ذکر ہو، لیکن مقصد اس کا حاصل دونوں کے لیے، جیسے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا ایک ہی ترجمہ نہیں ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو، بلکہ والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا، شفقت کا اور پیار کا، عدل کا اور انصاف کا معاملہ کرے، جس کے لیے حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اپنے بچے کے ساتھ کیا کہتے ہیں ذرا غلط رویہ اختیار کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد کے ساتھ محبت کا، شفقت کا، پیار کا معاملہ کرو، جانتے ہو بڑھاپے میں وہ تمہارا سہارا بننے والے ہیں۔ ایک صحابی اپنے بیٹے کو کچھ دے رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کچھ دے رہا ہوں، آپ گواہ رہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ کتنے بیٹے ہیں؟ تو کہنے لگے 4 ہیں۔ آپ نے کہا یہی چیز چاروں بیٹوں کو آپ نے دیا؟ تو بولے کہ نہیں دیا۔ تو بولے میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا ہوں۔ اور یاد رکھو ظالموں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے ساتھ نافرمانی کر رہی ہے، لیکن ہم بھی اپنی اولادوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ہم صرف اپنا حق مانگتے ہیں، جیسے ایک مرد اپنی بیوی سے صرف اپنا حق مانگتا ہے، لیکن کبھی یہ جاننے اور اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کے بھی کوئی حقوق میرے اوپر ہیں۔ جس طریقے سے میں اس کو اپنا حق جتاتا ہوں اور اس سے اپنے حقوق کا طلبگار بنا رہتا ہوں، اور وہ حق ادا نہ کرنے پر میں اسے ڈراتا ہوں، دھمکاتا ہوں اور دہکتی ہوئی انگاروں سے کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ڈراتا ہوں، تو یاد رکھ لو جس طریقے سے اس کے جو حقوق ہیں میرے جو حقوق اس کے ذمے ہیں، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو میرے ذمے ہیں، اگر میں وہ حق کو ادا نہ کروں تو پھر میرا بھی ٹھکانہ دہکتی ہوئی انگاریں بن سکتا ہے۔ یاد رکھ لو آج میں اس کے اوپر زیادتی کرنے کا حق رکھ سکتا ہوں،
لیکن یاد رکھ لو یعنی اس کمزور ذات کے ساتھ ایک ایسی طاقتور ذات ہے جو تمام کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، رب بھی ہے. اس کو کمزور نہ سمجھو. جب وہ گھر میں کیا کہتے ہیں ولادت ہوتی ہے تو میرا رب کہتا ہے، جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو میرا رب کہتا ہے چل میرے تیرے ساتھ ہوں. جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو میرا رب کہتا ہے جا اپنے باپ کی مدد کرنا ہے نا. لیکن لڑکی کے ساتھ خدا خود آ جاتا ہے، اور جس گھر میں لڑکی آتی ہے اس گھر میں خدا آتا ہے، اور جس گھر میں خدا خود آتا ہے وہ گھر میں برکتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. سبحان اللہ. تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیے آپ صرف اپنے اولاد سے اپنا حق مانگتے ہیں، لیکن آپ سے غلطی ہو رہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ بھی ان کے معاملے میں عدل اور انصاف نہیں کر رہے ہیں. آپ کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت کا، شفقت کا، پیار کا معاملہ کرنا. تو میرے سے کہنے لگے کہ بالکل حافظ صاحب سچ کہہ رہے ہیں، میری اہلیہ سے زیادتی ہوئی اس لیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں گھر سے چلے گئے. میں نے کہا اہلیہ سے زیادتی ہوئی اور آپ گھر کے سردار ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ زیادتی کو دور کرے اور اس گھر کے ماحول کو پھر دوبارہ خوشگوار بنانے کی کوشش کرے. تو بولے نہیں حافظ صاحب بالکل میری اہلیہ بازو بیٹھی ہیں، آپ ذرا ان سے بات کریے. پھر میں نے ان سے بات کیا تو دونوں بھی کہیں کہ حافظ صاحب آپ کریں کیا. میں نے کہا سیدھا گاڑی لے جائیے اور ان کے گھر جائیے اور ان کو پکڑ کے اپنے گھر لائیے. تو میں کہا آدھے گھنٹے میں وہ لوگ تیار ہوئے گئے پھر واپس گئے. تو میں نے اس طریقے سے عقیدت اور محبت ان کے رگ رگ میں نشے نشے میں بوٹھی میں سما گئی تھی. وہی محبت کے ساتھ وہ جی رہے تھے، اور دیکھ لو وہی محبت کے ساتھ اب ان کو موت آ رہی ہے. آدمی کا کلمے پر جینا کمال نہیں ہے، یعنی کلمے پر مرنا کمال ہے. سبحان اللہ. مسلمان بننا کمال نہیں ہے، مسلمان بن کے جینا یہ بھی کمال نہیں ہے، مسلمان بن کے مرنا یہ کمال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایمان کی حالت میں پیدا ہوگا اور ایمان کی حالت میں جیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس کی بات ہے وہ کفر کی موت مرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس موت سے ہماری حفاظت فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کفر کی کیا کہتے ہیں کفر کی حالت میں پیدا ہوگا، کفر کی حالت میں جیے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایمان کی موت مرے گا، کفر کی حالت میں پیدا ہوگا، کفر کی حالت میں جیے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی موت مرے گا. تو کسی سے بدگمان نہیں ہونا، پتہ نہیں جس سے ہم بدگمان ہو رہے ہو وہ ایمان کی موت مرے گا، اور جس ہم اپنے آپ میں خوش فہمی میں مبتلا ہو اور ہماری یہ غلط فہمی اور کسی کے تعلق سے کیا کہتے ہیں بدگمانی ہمیں کفر تک پہنچائے گی، اور خطا کرنے والا، گناہ کرنے والا شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پتہ نہیں رات کے کس وقت اور کس لمحے وہ توبہ کر کے اللہ کا مقرب اور ایمان کی حالت میں کیا کہتے ہیں وہ مرنے والا ہے. اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو کہتے ہیں کہ حافظ صاحب 2-3 دن تو زندہ تھے، صبح میں 8 بجے سے لے کر دوسرے دن 8 بجے تک بس ایک سا باتیں کر رہے ہیں، اور ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی ان کے زبان سے ایسی باتیں سنائی نہیں. کہنے لگے دیکھو حافظ صاحب کے دامن پکڑے رہنا، حافظ صاحب جو تعلیمات دے رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہونا، حافظ صاحب جو راہ ہمیں بتا رہے ہیں اس راہ پر چلنا. اور یاد رکھو یہ سود، یہ رشوت، یہ چوری، یہ بٹے بازی، یہ بدماشی، یہ تمام چیزوں سے باز آنا، کیونکہ حافظ صاحب کا دامن پکڑ کر ہم نے ان تمام چیزوں سے توبہ کر لی ہے. اور جب تک تم حافظ صاحب کی باتوں پر، ان کے نقش قدم پر ہوں گے تو سمجھ لو تمہارے لیے عافیت ہے، کامیابی ہے، نجات ہے، مغفرت ہے. اگر اس وقت تم راستے سے ہٹ جاؤ گے تو پھر ہلاکت ہے، تباہی ہے اور بربادی ہے. پھر وہاں سے سمجھ لو کہ اب تمہارا نقصان ہی نقصان ہے. تو میں نے حافظ صاحب والد صاحب بہت زیادہ باتیں کر رہے ہوتے تو میں ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے تھپکنے لگا. میں نے کہا کہ ابا جان تھوڑی دیر سو جاؤ، بہت دیر سے باتیں کر رہے ہیں. تو میں نے سلانے کی کوشش مت کر، مجھے 8 بجے سے لے کر 8 بجے تک جاگنے کی اجازت ملی ہے. اب میں جاگتے رہوں گا کوئی طاقت بھی میرے کو نہیں سلا سکے گی، اور کل صبح میں 8 بجے جب میں سو جاؤں گا پوری طاقتیں مل کر بھی میرے کو اٹھانا چاہے تو اٹھا نہیں پائے گی. یہ الفاظ تھا. رات کے 2 بجے پورے خاندان والوں کو بولا ان سے بھی بات کرتے رہے حافظ صاحب. صبح میں بات، اور ٹھیک 8 بجے واقع حقیقت میں اب ہم سمجھ رہے کہ سو رہے. صبح 8 بجے سے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سو گئے سو گئے سو گئے. مغرب کے وقت پھر مجھے کال کیا اور کہا کہ حافظ صاحب والد صاحب اٹھ نہیں رہے ہیں. میں نے کہا جو اللہ نے ان کے مقدر لکھا اس فیصلے کے سامنے سر جھکا دو، بس اسی میں ہمارے لیے اور اسی کا نام بندگی ہے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے.
आधे 1 घंटे के बाद फिर डॉक्टरों ने कहा कि इनकी रूह परवास हो गई है, अब सोए नहीं हैं बल्कि अब हमेशा के लिए अब दुनिया से इस जहान से रुखसत हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ज़बान में असल में तासीर रखा है। ये जब कोई आदमी जिस यकीन और हकीकत के साथ आता है तो अल्लाह ताला अपने इस इंतकाम की लाज रख लेते हैं। एक खातून मेरे पास आई और कही कि 12 साल हो गए हाफिज साहब शोहर मेरा बाहर से नहीं आ रहा है, मेरी साहब कुछ करिए। मैंने कहा मैं देखूंगा कि आखिर ये मामला आप दोनों के दरमियान हुआ क्या जिसकी वजह से वो जाकर दुबई में 12 साल से बैठा हुआ है। अज़वाजी जिंदगी दोनों एक दूसरे से क्या कहते हैं दूर हो गए हैं, वजह उसकी क्या है? अरे तो आप जाइए, 3 दिन के बाद मैं तहकीक करूंगा, फिर आप क्या चाहते हैं उसके लिए इंशाअल्लाह तो मैं कोशिश करूंगा, तदबीर इख्तियार करूंगा, तकदीर तो खुदा के हाथ है। वो कहने लगे नहीं हाफिज साहब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आप मेरे को बताइए वो कब आते हैं। मैंने कहा अल्लाह की बंदी अभी मैं देखा ही नहीं कि आखिरी मामला दोनों के दरमियान क्या है, अभी कैसे कोशिश करूं कि वो आ जाए। तो मैंने कहा नहीं आप मेरे को बताना कि वो कब आते, तो मैं जाती हूँ, नहीं तो नहीं जाती। मैंने कहा अल्लाह की बंदी रश बहुत ज्यादा है बाहर, आप चले जाओ फिर 3 दिन के बाद आना। बोली कि मैं नहीं जाऊंगी, है ना। मैंने कहा जाओ इंशाल्लाह कल आ जाएंगे। तो मैं तो अपने आप को उससे बचाने के लिए कहा कि जाओ कल आ जाएंगे। तो फिर खड़े होकर सही बोल रहे आप। मैंने कहा सच बोलता हूँ, इसी यकीन के साथ आई है, फिर ये यकीन कैसे कर रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अल्लाह की बंदी आ जाएगी। वो गुस्सा दिला रही है, मैं गुस्से में आया और मैंने कहा अच्छा ये वो चले गए। दूसरे दिन सुबह में ठीक 8-9 बजे दुबई से वो सीधा क्या देते हैं हैदराबाद उतरा, सीधा घर पहुंचा है। अब पहुंच के बोले ना तो मैं क्यों आया कैसा आया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 12 साल के बाद मैंने वो अपने भाइयों को फोन की फौरन क्या कहते हैं भाई वगैरह आगे पुलिस में केस कर दिए। पुलिस पे केस हो गया, अदालत में केस चलना शुरू हो गया। अब ये पीर बीवी के पैर भी दबा रहे हैं और क्या कहते हैं खाना भी पका रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो रहे हैं और माशाल्लाह 10-12 तोले सोना भी दिला दिया। और अब बीवी को मटार रहे हैं और कह रहे हैं कि बेगम तकरीबन 1 करोड़ रुपए दुबई में रखे हुए, इंशाल्लाह मैं जाता हूँ लेकर आ जाता हूँ, इंशाल्लाह मैं घर खरीद लेंगे, ये बच्चियों की शादियाँ कर लेंगे फलां फलां, है ना। तो मैंने क्या कहते हैं वो अपने बीवी को पटा रहा है और बातें कर रहा है। लेकिन अदालत में जब भी जाते हैं एक मरतबा केस बढ़ जाए तो चप्पल ना घिस जाना, केस कभी खत्म होता नहीं। परसों चचा ने कहा कि हाफिज साहब मेरे वालिद साहब 40 साल तक ये जमीन का केस लड़े, अब करीब मेरी उम्र 70 साल है, मैं भी 50 साल से लड़ रहा हूँ। वो जमीन की कीमत उस वक्त है 4 गज थी और फिल वक्त क्या कहते हैं 5 लाख रुपए गज चल रही है वो जमीन। अभी भी मैं वो केस जीतूंगा नहीं जीतूंगा नहीं मालूम नहीं। तो मेरे इस तरीके से मामले होते हैं। अब वो बीवी के कपड़े भी धो रहा है और हाथ से निवाले बनाकर भी खिला रहा है। मेरा बीवी से ये कहना चाहता है कि केस वापस ले लो। और अदालत में जब भी जाते हैं जज टाइम देता है, फिर 1 हफ्ते के बाद आओ, फिर 2 हफ्ते के बाद आओ। तो मेरा 1-2 महीने यूं ही गुजरे, बैठे बैठे मेरे हाफिज साहब याद आया। मेरे हाफिज साहब के पास जाके बोलना ये केस खत्म हो जाना। फिर आई मेरे पास और कहने लगी कि हाफिज साहब ऐसे ऐसा मामला है, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन सुबह में चाह गया। जब कुछ दर्द होता है तो हाफिज साहब याद आते हैं, जब दर्द खत्म हो जाता है तो अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। फिर कुछ दूसरा दर्द होना तो फिर हाफिज साहब हमको याद आते। कभी कोई भी खुशखबरी नहीं सुनाता आकर, गम ही गम, सुबह से शाम तक गम ही गम। इसलिए कहता हूँ तुझे अपने गम से मतलब, मुझे गम है दूसरों का, तेरे सामने नशे मत मेरे सामने चमन है, गम ही हम सुबह से शाम तक होते हैं। फिर वो 2 महीने के बाद चली आई और कहने लगी हाफिज साहब ऐसे सब बात है। तो मैंने कहा है ना जो हो चुका है हो गया है। आजकल बहुत सहूलत है, दुबई से पैसे मंगाने के लिए उसको जाकर पैसे लाने की जरूरत नहीं है, बैंक से निकाल दो, कोई पैसे वहां से क्या करते हैं आ जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप ये केस का मतलब कोई हथकड़ियां तो नहीं पहना रहे, उसे जेल की सलाखों पे तो नहीं डाले, बस केस चल रहा है जिसके ऊपर। पर इस तरीके से बना हुआ है, रहने दो, जिंदगी आपकी गुजरते रहेगी। नए हाफिज साहब लोग दुबई जाके वो कुछ चीजें हैं करते वो भी ला लेते सब, माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हाफिज साहब। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है हमेशा ही वो ऐसे ही अच्छे रहे। बोले कि हाफिज साहब वो अदालत में केस चल रहा, हाफिज साहब सर वो जज केस खत्म नहीं कर रहा, वो पासपोर्ट वापस मिल गए वैसा करिए आप। मैंने कहा जी माँ अगर पासपोर्ट मिल जाएगा है ना, फिर सीधा एयरपोर्ट में आएगा और प्लेन में बैठेगा और उसके बाद कहेगा बेगम खुद कपड़े धुलाए, बहुत काम आती, अब जा रहा हूँ, अब क़ियामत तक याद अब के फोन बंद कर देता हूँ। आप उसकी पॉलिसी और उसकी तैयारी, उसकी मक्कारी को भी समझने की कोशिश करो। जो 12 साल से तुमसे जुड़ा रहा,
خدا کی قدرت کا یہ کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی لاج رکھنا. بہت سارے کرامتیں اللہ والوں سے ایسی صادر ہوتی ہیں کہ ان کو بھی اس کا علم نہیں رہتا. اس کو کہتے ہیں کرامت. کرامت اور معجزہ. معجزہ انبیاء کرام سے صادر ہوتا ہے اور کرامت اولیاء اللہ سے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے دل میں القاء آتا ہے کہ تم یہ بولو یہ ہونے والا ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتے ہیں کہ یوں ہی بول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں اپنا فیصلہ بنا دیتے ہیں. وہ مقدر لکھ دیتے ہیں بذات خود اپنی ذات سے وہ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے. اب اس کو بھی کرامت ہی آپ کہیے گا. اور کرامت اور معجزہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے کیا کہتے ہیں ساتھ. میں نے کہا ماں ایسا نہیں کرو. نہیں حافظ صاحب پلیز بہت اچھے ہو گئے حافظ صاحب. میں نے کہا اللہ ان کو اچھا رکھے پلیز اب ضد مت کرو آپ. نہیں حافظ صاحب پاسپورٹ مل گئے سر پلیز. میں تقریباً 2 مہینے سے ہم لوگ چکر مارے جب بھی جا رہے عدالت میں جج ایسا دیکھا نا پھر 1 ہفتے کا ٹائم دلا. یوں جاتے پھر 1 ہفتے کا ٹائم دلا. اب کی مرتبہ گئے تو پاسپورٹ واپس دے دیے ویسے کرو. اب وہ ضد کی تو میں نے کہا جاؤ مل جاتا تھا ہمارا پاسپورٹ تو چلے گئی. جیسی دونوں میاں بیوی جا کے عدالت میں کھڑے پھر دیکھا کیا جی اماں تم سر درد کیا بول کے چل اس کو دیکھ کر اس کا سر میں درد ہو رہا ہے. کس قدم پاسپورٹ ہاتھ میں آ گیا. یہ پاسپورٹ لے لیے ماشاءاللہ شاپنگ وغیرہ کرائے ہوٹل میں کھلائے اور دبئی کا ٹکٹ تو کبھی بھی مل جاتا. ویزا تو آلریڈی لگا ہوا ہے. فوراً انہوں نے ٹکٹ لے لیے اور ماشاءاللہ بیوی بچوں کو ساتھ لیے ایئرپورٹ گئے ہے نا. اور ماشاءاللہ خدا تھوڑے آنسو بھی مگرمچھ کے آنسو بھی بہا دیے. پلین میں جا کے بیٹھے جو الفاظ میں بول رہا تھا سیم الفاظ بولے. بہت کپڑے دھلایا بہت کام لیے. اب جا رہا ہوں قیامت تک واپس لیا فون پر اور جا کر اب 4 سال ہو ابھی تک کوئی اطلاع ہی نہیں کہاں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مصلیت ہے. اللہ کا فضل ہے. اللہ نے انتخاب کر کے آپ کی خدمت کے لیے اس آدم کو کیا کہتے ہیں بٹھایا ہوا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں لوگ عقیدت اور محبت میں بعض مرتبہ ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں کہ ان کے کہنے کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں. ان کے کہنے اور ان کے الفاظ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو تفصیل سے سمجھائیں تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ اس بات کا مفہوم اور مطلب اور مقصد کیا ہے. صحیح ہے مفتی صاحب. مفتی صاحب بھی وہ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ مرید ہیں ماشاءاللہ. 20 سال پہلے وہ کسی سے مفتی اسلم صاحب بیعت ہوئے تھے پھر شیخ کا انتقال ہوا تو 18 سال 15 سال سے شیخ کی تلاش میں تھے. تو لگاتار 3 دن استخارہ کرنے لگے کہ اے اللہ میں کس سے بیعت ہوں. میں اپنے تعلق کو جو آپ کی معرفت اور محبت کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے اپنا تعلق کس سے جوڑوں. تو اس کے لیے 3 دن لگاتار استخارہ دیکھنے لگے. تو 3 دن انہوں نے استخارہ میں یہ دیکھا کہ بڑی مسجد ہے جس میں بڑے بڑے اہل علم اور علماء صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور کسی امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور امامت کرتے ہیں. تو اس وقت کیا کہتے ہیں یہ اشارے کو سمجھتے ہیں کہ گویا اب حافظ صاحب سے تعلق جوڑنے کا یہ اللہ کی طرف سے مجھے اشارہ ملا ہے. ماشاءاللہ وہ سراپا متقی پرہیزگار عالم ہیں مفتی ہیں فاضل ہیں واعظ ہیں مبلغ ہیں خطیب ہیں. جیسے ہمارے مفتی تنظیم صاحب ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اور بڑے مفتی ہیں ماشاءاللہ. تو ان کا بھی کہنے کا جو مطلب ہے اس کا مفہوم اور مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. ورنہ یہاں سے نکلیں گے تو کہیں گے کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ فرشتے سے بات کی پھر اللہ میاں سے بات ہوئی. نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کے ہاتھ بھی اس وقت اٹھتے ہیں جب ان کے مقدر میں کیا کہتے ہیں خدا لکھ دیتا ہے. تاتالی جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لیے جاتا تو سارے شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا. ایک شہر پر تاتالی حملہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر کے اس شہر کے قریب پہنچا رہا تھا تو اس شہر میں ایک اللہ والے تھے. سارا شہر وہ اللہ والے کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت تاتاری آ رہا ہے اور سارے شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا اور خون کی ندیاں بہا دے گا اور سروں کے مینارے کھڑا کر دے گا. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تاکہ کیا کہتے ہیں وہ کہیں اور چلے جائیں. تو حضرت نے ایسے ہاتھ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی. تاتاری راستہ بھول کر کوئی اور راستے پر چل پڑا. 3 سال تک وہ راستہ بھٹک کر اور دوسرے شہروں کو تہس نہس کرنے لگا. اس شہر کی طرف اس کا رخ نہیں ہوا
اور حضرت نے کہا کہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے مزید آپ کو زندگی دیا ہے نا، اب اللہ کی رحمت کی طرف چلتے رہو، نبی کی اطاعت اور اتباع کے ذریعے سے اس گمراہی سے توبہ کر لو، ورنہ اس ظالم کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا، پھر سب کو کیا کہتے ہیں یوں ہی موت کی نیند سنائے گا۔ لیکن لوگ وہی کر رہے تھے جو پہلے کر رہے تھے۔ 3 سال کے بعد تاتاری پھر اس شہر کی طرف پڑا تو لوگ آ کر کہنے لگے کہ حضرت دعا کرو، وہ قریب آ رہے گا، تو حضرت نے اب ہاتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ اس وقت خدا کی مرضی شامل حال تھی، اور اب خدا کی مرضی یہ ہے کہ اب وہ داخل ہوگا اور سب سے پہلے وہ اللہ والے کو شہید کرے گا اور سب کو موت کی نیند سلائے گا، کیونکہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے بغاوت، بے وفائی اور نافرمانی اور غداری کا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو 2 علامتیں ہیں، دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور موت کا خوف آدمی کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت اور موت کا خوف آدمی کے سکون اور چین کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ایسے 20 یا 24 لوگ ہیں، ملین نہیں بلین ان کے پاس ہیں، لیکن اس میں سے 18 لوگ جو مرے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مال اور دولت کے آ جانے سے آدمی کے پاس سکون آ جاتا ہے، نہیں، جتنا زیادہ مال کی زیادتی ہوتی ہے اتنا آدمی کے پاس سے سکون اور چین ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس سے چین سکون ختم ہو جاتا ہے جسے خدا مال ناراض ہو کر دیتا ہے، جسے خوش ہو کر دیتا ہے۔ وہ مال اللہ کی راہ میں جیسے جیسے خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیر کے راہوں میں کیا کہتے ہیں وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مزید اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی سخاوت اسے سکون اور تسکین کا سامان اور سبب اور ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیوں کہ جب اللہ کی محبت میں بندہ خرچ کرتا ہے، خدا جب اسے قبول کرتا ہے تو خرچ کرنے والے کے اوپر اللہ سکینہ نازل کرتا ہے، اس پر ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر ایک خوشی اور چہرے پر ایک مسکراہٹ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اگر دینے کے بعد دل کے اندر اڑن ہو رہی اور دماغ کے اندر یہ وسوسہ آ رہا، کیوں دیا کہ یہ باتوں میں آ رہی